اجر ہے اور نہ ہی ان پر خوف ہے نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا اور چھوڑ دو، ما بقی من الربا جو سود باقی رہ گیا، جو سود باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان لانے میں سچے ہو، اگر تم سچے مومن ہو، اگر ایمان لانے میں تم سچے ہو، اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، تو پھر اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ کے حکم کو مانو۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ جو سود باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو، اب وہ نہ لو۔ یعنی یہ جو آیت کریمہ ہے یہ سود سے منع کرنے سے پہلے جو مقروض پہ وہ سود تھا، مقروض پہ، تو اب جب کہ نہیں آ گئی ہے تو جو لے چکے اس کو لے چکے، اب نہیں لینا، اسے چھوڑ دو، اب جو اس کے اوپر ہے اسے چھوڑ دو، اب اسے نہیں لینا۔ تو کیوں؟ یہ اس لیے کہ بعض صحابہ نے سود کی نہیں آنے کے بعد اور سود سے منع کیے جانے کے بعد بھی مطالبہ کیا ربا کا، جب انہوں نے مطالبہ کیا اس کے بعد بھی تو پھر آیت کریمہ نازل ہوگی کہ جو اس سے پہلے تھا وہ لے لیا ٹھیک ہے، لیکن اب جب منع ہو گیا تو اب جس پہ بھی ہے اب اس سے نہیں لینا، اسے چھوڑ دو، اسے تو پھر کیا کہا صحابہ نے؟ انہوں نے پھر آگے آیت کریمہ ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا اور اگر تم رک جاؤ، نہ رکو، ما امرتم بہ جس کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے، رک جانے کا، ایسے رک جاؤ، اگر تم اس سے نہ رکے، یعنی کہا سود ربا حرام کر دیا، حرام، اب جب حکم فرما دیا تو اب جو نہ رکے اس سے میرے حکم پہ عمل نہ کرے، تو پھر اعلموا انہوں نے اللہ اس کے رسول سے لڑائی کا اعلان کر دیا، اسے یعنی اب ان کا یعنی سود لینے والے کا اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے۔ اس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ کہے کہ میں اللہ سے جنگ کر دوں، نعوذ باللہ، اور اعلان کرتا ہے اللہ سے جنگ کرنے کا۔ تو جب یہ نازل ہوا تو صحابہ نے اس وقت کہا ہمارے میں اللہ سے جنگ کرنے کی طاقت نہیں، ہم میں اللہ سے لڑائی کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ تو بس جو بندہ سمجھ جائے تو پھر وہ سود نہیں لیتا، کہ سود لینا ہے کہ اللہ سے لڑائی کرنا ہے، اللہ سے اتنی سخت وعید ہے، اور یہ وعید عظیم ہے، بڑی وعید ہے۔ اللہ پاک نے ڈرایا کہ سود لینا یہ مجھ سے اور میرے رسول سے لڑائی کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ اب یہاں دیکھو لطف کی بات، اللہ پاک اتنا ہی فرما دیتا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ کہ انہوں نے کیا کر لیا؟ اللہ سے اعلان جنگ کیا، لیکن اللہ جل جلالہ نے اپنے ساتھ اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذکر کے فرمایا کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول سے اللہ اعلان جنگ کیا، ذاتیں دو ہیں، ذاتیں اللہ اللہ ہے، رسول رسول ہیں، لیکن دشمنی کی بات آئی،
اللہ سے دشمنی، رسول سے دشمنی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، اللہ کی مخالفت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی، اللہ سے دشمنی۔ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو جب ہم کہتے تھے اللہ اعلم ورسولہ، تمہیں پریشان تو نہیں ہونا چاہیے، اللہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ فرماتا ہے، اور پھر جو محبت کرنے والے ہیں وہ بھی اللہ کی سنت کو ادا فرماتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کا طریقہ ہے، صحابہ کا طریقہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اکٹھے ہی ذکر فرماتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں یوں بھی ہے وَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، تم اس سے باز آ جاؤ، تم اصل کی طرف آ جاؤ، تو فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، پھر تمہارے لیے تمہارے اصلی مال ہے، تمہارے لیے اصلی مال ہے، مال اصلی مال ہے، زیادتی نہ دو، تو لا تظلمون ولا تظلمون، نہ ہی تم ظلم کرو زیادہ لے کر، ایسے ہی ہوتا ہے نا، مال پہ زیادتی دی جاتی ہے، دیے اس لیے جاتے ہیں نا کہ وہ دیتا ہے اور وہ لیتا ہے، تو لینے والا کیا کر رہا ہے، زیادہ لے گا کہ کم لے گا، سود ہے نا، 50 دے کے 100 لے گا، اس سے اوپر لے گا، تو لینے والا کیا کرتا ہے، زیادتی۔ تو لا تظلمون، نہ تم زیادتی سے زیادہ مال لے کر ظلم نہ کرو، اور نہ ہی تم پہ ظلم کیا جائے گا، یعنی کم کے ساتھ تم پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، کم کے ساتھ تم پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، تم زیادہ لے کر زیادتی نہ کرو، تو تمہاری بھی کمی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ اب یہاں یاد رکھیں کہ ایک ہے سود لینا، ایک ہے سود دینا، دونوں ہی جرم برابر، دونوں گناہ برابر کا ہے، لیکن سخت وعید آئی ہے سود لینے والے کے لیے، اس کے لیے یہاں جو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم باز نہ آئے، اگر تم ایسا نہ کرو جس سے روکا گیا ہے، جس کو کہا دیا گیا کہ اب چھوڑ دو، اب نہیں لینا، جو پہلے ہو چکا منع کر دیا، اب نہیں لینا، اب کوئی لیتا ہے تو لینے والے کے متعلق فرمایا کہ وہ اللہ اس کے رسول سے اس نے اعلان جنگ کیا، حالانکہ لینا اور دینا گناہ میں برابر ہے، دونوں لینے دینے والے دونوں ہی گناہ میں برابر ہیں، یہ نہیں ہے کہ مقدار میں اس کا گناہ کم ہے تو اس کا گناہ کم ہے، لیکن دونوں کے گناہ بڑے ہیں، مقدار میں دونوں بڑے ہیں، لیکن اعلان جنگ اسی کے متعلق فرمایا جس نے سود لیا ہے، جس نے، اب سمجھ رہی ہیں، سود لینے میں زیادتی آ رہی ہے نا، دینے میں نقصان ہو رہا ہے، کمی آ رہی ہے، تو لینے والے کے متعلق یہ آیت کریمہ ہے، اور یہ وعید شدید ہے، سخت وعید ہے، ایک سود لینے والے کے متعلق ہے، ایک ولی سے دشمنی کرنے والے کے متعلق ہے، دو جگہ سخت وعید آئی، دو جگہ۔ جب سود لینے والے کی بات آئی تو فرمایا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ انہوں نے اللہ اس رسول سے اعلان جنگ کیا، اور جب اپنے محبوبوں کی بات آئی، جب اولیاء کی بات آئی، تو اس وقت کیا فرمایا، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی، فقد آذنته، فقد ادھر تھا آذنو، انہوں نے اعلان کیا میرے ساتھ، میرے رسول کے ساتھ جنگ کا، لیکن جب یاروں کی بات آئی، جب پیاروں کی بات آئی، تو پھر انداز اور ہے، انداز، جہاں بھی ظلم ہے وہاں بھی ظلم ہے، وہاں بھی، یہاں بھی بڑا ظلم ہے وہاں بھی بڑا ظلم ہے، یہاں بھی حقوق العباد کا مسئلہ ہے کہ
اس میں جو مال لے رہا ہے تو کیا یہ حقوق العباد نہیں ہے؟ اس کا حق ہے۔ اب جس نے زیادتی کی، ظلم کر کے اس نے اسے مال لیا یا سود کیا تو مال لیا تو کمی ہے، اس کے اوپر بھائی کا حق ہے۔ یہ حقوق اللہ میں سے، حقوق العباد میں سے بھی ہے، دونوں میں سے ہے۔ اب ولی سے جو دشمنی کی جا رہی ہے تو وہ کون سا چھوٹا جرم ہے؟ دوستوں سے دشمنی کرنا، اور یہ کون سا چھوٹا جرم ہے؟ یہ بھی بڑا جرم ہے، اور بھی بڑا جرم ہے۔ اللہ والوں کا پتہ ہونے کے باوجود یہ اللہ والے اور اللہ کے پیاروں سے دشمنی رکھنا۔ لیکن دیکھو انداز کہ یہاں بھی حقوق العباد ہیں، اور اللہ پاک فرما رہا ہے کہ انہوں نے جو سود لیتے ہیں انہوں نے مجھ سے، میرے رسول سے لڑائی کا اعلان کیا ہے، لیکن جب یاروں کی بات آئی، جب پیاروں کی بات آئی، پھر انداز اللہ پاک نے بدلا ہے اور اپنے کلام کا رخ بدلا ہے۔ وہ کیا؟ ادھر کہا انہوں نے اعلان جنگ کیا ہے، جب یاروں کی بات آئی تو کہا انہوں نے نہیں، ہم نے اعلان جنگ کیا ہے۔ کاش یہ کسی کے دل میں بات اتر جائے اور اس کے 14 طبق روشن ہو جائیں، اور کبھی بھی اولیاء پہ زبان درازی نہ کرے اور اپنی زبان کو محفوظ رکھے۔ اسے جب یہ سمجھ آ جائے کہ دیکھو جرم دونوں ہیں، ایک کی نسبت عام بندوں کی طرف ہے اور ایک کی نسبت خاص بندوں کی طرف ہے۔ جب عام بندوں کی طرف نسبت ہوئی تو پھر فرمایا انہوں نے مجھ سے اعلان جنگ کیا۔ حالانکہ یہ بھی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، رب سے اعلان جنگ کا دعویٰ کر دینا یا ایسا عمل کرنا کہ گویا کہ وہ رب سے ہی اعلان جنگ کرنا ہے، کوئی چھوٹا نہیں۔ لیکن یہ نسبت عام بندوں کی طرف تھی، لیکن جب یاروں کی طرف بات آئی، جب پیاروں کی طرف بات آئی تو پھر لوگوں کا رب سے جنگ کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن رب کا لوگوں سے جنگ کرنا یہ اس سے بھی بڑی بات ہے۔ آپ ولی کے بارے میں بھی محتاط رہو، سود لینے میں بھی بہت محتاط رہو، لیکن اس سے زیادہ احتیاط یاروں کے معاملے میں ہے۔ اس لیے سود میں تمہارا اعلان جنگ ہے اور یاروں کی دشمنی میں ہمارا اعلان جنگ ہے۔ اب میں آپ کو آگے بتاتا ہوں، رب کا اعلان جنگ ہو تو پھر حال کیا ہوتا ہے، اور رب سے اعلان جنگ ہو تو پھر حال کیا ہوتا ہے۔ جنہوں نے سود لیا انہیں سکون ہے، تباہی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ اس کا ایمان ہی چلا جائے، معافی مانگ لے، دے دے، لیکن یہ تو نہیں نا کہ اس کا ایمان چلا جائے۔ اتنا خطرہ نہیں، جرم بہت بڑا۔ لیکن اولیاء کی جو دشمنی ہوتی ہے نا، اولیاء کی، وہ اللہ اس سے جب دشمنی لیتا ہے، اس سے وہ یہ رب سے کرتے ہیں، ان کے عمل سے رب سے دشمنی۔ لیکن ادھر کیا ہے؟ اللہ دشمنی کرتا ہے۔ تو جب اللہ دشمنی کرتا ہے تو ادھر تو یہ کرتے ہیں نا، تو ان کے لیے تو پھر معافی بھی ہے، یہ باز آ جائے، نہ کریں، دے دیں، معافی۔ اور ادھر کیا ہے؟ ادھر جب یہ ولیوں پہ بونکتے ہیں اور ولیوں پہ بات کرتے ہیں، اولیاء پہ بات کرتے ہیں، تو رب فرماتا ہے پھر میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اب اعلان جنگ رب کا کیا ہے؟ بندوں کا تو وہ تھا، تو بندے تو نہیں ایمان لے سکتے، لیکن جب رب اعلان جنگ کرتا ہے تو پھر رب کے محبوبوں کو ستایا گیا ہے، پھر وہ محبوب چیز لیتا ہے۔ کیا لیتا ہے؟ کسی کی کسی سے لڑائی ہو جائے نا تو وہ اس کی محبوب چیز چھینے گا، ایسا ہی ہے نا، جو اس کی پیاری چیز ہوگی اسے لے گا۔ تو جو رب کے پیاروں سے دشمنی کرتا ہے، رب فرماتا ہے کہ جو سود لیتے ہیں وہ مجھ سے اعلان جنگ کرتے ہیں، جو یار پہ بولتے ہیں ان سے میں اعلان جنگ کرتا ہوں، پھر ان کی محبوب چیز لیتا ہوں۔ اس لیے آپ دیکھ لیں جو اولیاء کے دشمن ہوتے ہیں وہ ایمان سے خالی جاتے ہیں اور ان کا ایمان پہ خاتمہ نہیں ہوتا، اور جو اولیاء سے پیار کرنے والے ہیں اگرچہ عمل میں کمی رہ جاتی ہے لیکن صحیح پیار کرنے والے ہیں، بد مذاہب سے نفرت رکھتے ہیں اور اللہ کے پیاروں سے یاری رکھتے ہیں، دوستی رکھتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں اگرچہ عبادت میں کم ہیں، گناہگار بھی ہو سکتے ہیں، سیاکار بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آپ ان کا دیکھیں گے تو وہ ایمان لے کر جائیں گے، یا انہیں کلمہ پڑھنا بھی نصیب ہو جائے گا، یا پھر اسی پہ جس پہ وہ گواہی دے رہے تھے وہ اسی ایمان کی گواہی دیتے ہوئے وہ اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے۔ تو آپ سمجھیں دونوں چیزیں کہ ایک ہے بندے کا جنگ کرنا، ایک ہے رب کا جنگ کرنا۔
تو اتنا سخت ہمارا سود لینا کہ اللہ سے جنگ کرنا ہے، گویا کہ اللہ سے جنگ کرنا ہے، لیکن اس سے آگے کیا ہے، اولیاء سے جو دشمنی ہے وہ رب کا بندوں سے جنگ کرنا ہے۔ تو جب رب بندوں سے کہتا ہے میں ان سے لڑائی کرتا ہوں، پھر اللہ پاک ان کی محبوب چیز لے لیتا ہے۔ اس لیے یہ لوگ ایمان سے خالی ہو جاتے ہیں اور یہ روتے رہتے ہیں، اور جو باادب لوگ ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مالک تو نے اپنے یاروں کی دوستی عطا فرمائی ہے۔ تو جسے مالک اپنے یاروں کی دوستی دیتا ہے، پھر اللہ فضل فرما کر دوستوں کے یاروں کو بھی بچائے رکھتا ہے۔ اب سمجھ آ گئی اس کی؟ تو یہ لینے والا، لیکن جو سود دیتا ہے وہ بھی گناہ میں برابر ہے، اس کے لیے یہ وعید نہیں ہے۔ اس کے لیے یعنی اس کے لیے یہ نہیں کہ اس نے اعلان جنگ کیا، گناہ کبیرہ تو اس نے کیا ہے اور بڑا گناہ تو اس نے بھی کیا، سود دینے والے نے، لیکن جو اللہ نے فرمایا کہ مجھ سے اعلان جنگ کیا، اس میں یہ نہیں ہے، اس میں لینے والا ہے، اس میں سود لینے والا ہے۔ اب آگے فرمایا، اور یہ جو میں نے پچھلے جمعۃ المبارک کو اس آیت کریمہ کی وضاحت فرما دی تھی کہ جس نے قرض دار کو مہلت دی یا وہ تنگ دست تھا آسانی تک، اسے بھی ثواب ملے گا، اور جو صدقہ کر دے، معاف کر دے، تو اسے زیادہ ثواب ملے گا، اسے زیادہ ثواب ملے گا۔ خیر لکم، فرمایا یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ تو پھر میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ جو قرض دار کو مہلت دے دے یا پھر اسے معافی کر دے، تو قیامت کے دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے، تو یہ جو معاف کرنے والا ہے، یعنی صدقہ قرض تھا اس نے قرض معاف کر دیا، یا اس نے مہلت دے دی، بھائی ہے تو اسے ٹائم دے دیا، تو اللہ عز و جل اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو اس میں کیا تھا، دل ہی جیتا ہے، احساس کیا کسی کا، تو یہ اللہ کو بڑا پسند ہے جب بندہ کسی کا احساس کرتا ہے۔ تو جب یہ عام بندوں کا احساس کریں، مومنین کا، تو اتنا اللہ فرماتا ہے، اتنا کرم فرماتا ہے۔ تو جو بندہ قریبیوں کا کرے، پھر میں والدین کا کرے، بھائیوں کا کرے، تو کتنا اللہ نوازے گا۔ پھر علماء کا کرے، طلباء کا کرے، حفاظ کا کرے، تو مالک کتنا انہیں نوازے گا۔ اپنے مرشد کریم سے پیار کرے، ان کی خدمتیں کرے، تو یقیناً بندہ خالی نہیں رہتا، اسے یہاں بھی پھل لگتا ہے اور آگے بھی بڑھ رہا ہوتا ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اس دن سے ڈرو جس دن میں تم لٹائے جاؤ گے، بس اس دن سے ڈرو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ یہ بار بار قرآن پاک میں آتا ہے، بار بار آخرت کی فکر دلائی جاتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں جسے آخرت کی فکر نصیب ہو گئی وہ بندہ بن گیا، جس کے دل میں اتر گیا۔ صرف یہ نہیں مرنا ہے، زبان تک نہیں، دل میں آ جائے مرنا ہے، آگے جانا ہے، پوچھ کی چھوڑنی ہے، سوالات ہیں آگے، جزا و سزا ہے، یہ آگے ہے، آگے دارالعمل نہیں ہے۔ عمل تو کرنے والے بڑے ہوں گے لیکن دارالعمل نہیں ہے، دارالجزا ہے۔ یہ ختم نہیں ہوگا بندہ، یہ بالکل ختم ہو جائے، اس کے بعد نہ اس کی پیدائش ہونی ہے نہ اس میں بڑھنا ہے، تو اس کی روح تو ہمیشہ رہے گی، لیکن جسم بھی، سزاؤں کا سلسلہ بھی یہ رہے گا۔ تو یہ بہت پر اللہ پاک فرماتا ہے ڈرو 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 اس دن سے جس میں تم لٹائے جاؤ گے، تم اللہ کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ پھر پوچھ کی چونی ہے، یہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ختم ہو جاؤ گے، یہ نہیں ہوگا۔ یہ اس لیے مومن جھکا رہتا ہے، اسے پتہ ادھر رہنا ہی نہیں ادھر، پھر اسے یہ بھی پتہ ہے ختم ہونا نہیں، اسے یہ بھی پتہ ہے میزان بھی لگنا ہے، اسے پتہ ہے سوالات بھی ہونی ہیں، قبر میں بھی ہونی ہے، اسے پتہ ہے سزائیں قبر میں بھی ہیں، اسے یہ بھی لڑا ہے۔ اب چھوٹے سے چھوٹے کو بھی پتہ ہے، اگرچہ غفلت ہو جاتی ہے، سستیاں ہو جاتی ہیں، نفس حاوی ہو جاتا ہے، لیکن پتہ کس کو نہیں ہے کہ مرنا ہے اور مر کے ختم نہیں ہونا۔ لیکن یہ رنگ رنگینیوں میں گم ہو گئے ہم اس میں، اور ہمیں باپ ماں نظر نہیں آتی، پھر بھائی نظر نہیں آتے، علماء نظر نہیں آتے، رشتہ دار نظر نہیں آتے، بڑے چھوٹے میں تمیز نہیں رہتی۔ یہ نہیں کہ پتہ نہیں ہے، کوئی سارے کوئی چوری کھانے والے نہیں ہیں، پتہ کیوں نہیں ہوتا؟ پتہ تو ہوتا ہے یہ کام غلط ہے، لیکن آنکھوں پہ پٹی بچ جائے تو پھر بندہ کیا کرے؟ نفس غالب آ جائے اور گدھا اوپر سوار ہو جائے، بندے کو لے کے جائے، تو پھر تو وہ نیچے ہو گیا، خود ہی موٹا کر لیا نفس،
تو نفس اوپر آ گیا، اب کام تو وہ ہو رہے ہیں، پتہ ہونے کے باوجود بھی ایسے کام ہوتے ہیں۔ لیکن جس کے دل میں یہ تصور آ جائے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، ڈرو اس دن سے جس میں تم لٹائے جاؤ گے، تو سود خوری کرے گا، سود لے گا، زیادتی کرے گا، حلال کرے گا۔ طلب الحلال جہاد، میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال کی طلب کرنا جہاد ہے۔ کیا ہے؟ طلب حلال، حلال کمائی، سبحان، حلال کمانا، حلال کی تلاش، یہ جہاد ہے۔ واقعی اب تو بہت بڑا جہاد ہے اس دور میں، حلال کمانا۔ بڑے بڑے نام لے کر حرام کھا رہے ہیں، نام بدل دیتے ہیں، حقیقت تو وہی ہے۔ تو نام بدلنے سے حقیقت تو نہیں بدلتی، کیونکہ نام بدل دیا تو حقیقت بدل جائے گی۔ جیسے بد مذاہب نے اپنے نام بدلے، لیکن نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی، اپنا کردار بدلے، سوچ بدلے۔ اور اسی طرح ادھر نام رکھ لیا ٹرسٹ کا فلاں، تو یہ نام رکھنے سے تو نہیں سود سے بچے گی۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، ڈرو اس دن سے۔ کتنی دن کھا لو گے، کتنی دن کر لو گے نا، کتنے دن ستا لو گے، ایک دن تو پھر آنا ہے نا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں، کاش ہمارے دل میں اتر جائے۔ اگر اتر جائے تو 5 وقت کی نمازیں بن جائیں، تاجر ہوں تو سچے ہوں، بازار میں ہوں تو نکاح کی پاکیزگی ہو، سماعت کی پاکیزگی ہو، بہنیں سمجھی جائیں، درندہ بن کے نہ دکان پہ بیٹھا ہو، بازار میں بھی پتہ چلے اس کا، گھر میں بھی اس کا پتہ چلے، قبرستان میں ہنسنا نہ ہو، ٹھٹھے نہ مارا ہو، اور قبرستان میں بیٹھ کے کھانے نہ کھا رہا ہو اور تماشے نہ کر رہا ہو۔ اگر اس کے دل میں اتر جائے انا للہ و انا الیہ راجعون، مالک ہم نے کب یہاں رہنا ہے، ہم تیرے ہیں، انا للہ، ہم تو تیری ملک ہیں، ایک وقت کے لیے آئے ہیں، سارا کچھ ایک وقت کا ہے، دائمی کوئی ہے ادھر، ایک وقت ہے ادھر کا، باقی تو آگے جانے ہیں۔ ایک وقت کے لیے یہ سودا، یہ بات، ہم ایک وقت، اور وہ مقررہ وقت ہے، جب آ جائے گا پھر وہ جانے ہی جانا ہے۔ اس لیے صوفیہ جو ہیں ان کی زندگی پڑھ لو، تکلیف آئی ہے، ایک وقت تک سکون تھا، آرام تھا، اب اس کا فیصلہ، مال چلا گیا، ایک وقت تک تھا، امانت ہے، فیصلہ اس کا راضی۔ اس لیے وہ انہوں نے اس حدیث پہ عمل کیا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، کہ میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوا۔ یہ بس لفظی تو ہم بھی بیان کرتے ہیں، بول تو ہم بھی دیتے ہیں، اس پہ چلنے والا صوفی کہ وہ اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہوتا ہے۔ رضیت باللہ ربا، اس نے یہ کہہ دیا مالک تو رب ہیں، ہم تجھ پہ راضی ہیں، اب جو بھی فیصلہ آتا ہے، غمی ہے، خوشی ہے، وہ ہر فیصلے پہ راضی رہتا ہے۔ کیوں؟ کہتا ہے یہ میرے رب کی طرف سے، میرے، اور میں نے رب کو مانا ہے، اس لیے میرے لیے خیر ہے، دوسرے کے لیے جس نے کیا اس کے لیے نقصان ہے، لیکن میرے لیے خیر ہے، میں اپنے رب کے فیصلے پہ راضی ہوں۔ تو انا للہ، ہم اللہ کی ملک ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم نے اللہ کی طرف پلٹ بھی جانا ہے، ہم نے اسی کی طرف۔ تو جب یہ تصور آ گیا کہ اللہ کے سامنے جانا ہی جانا ہے، وہاں پہنچنا ہی پہنچنا ہے، سوالات بھی ہیں، سامنا بھی کرنا پڑے گا، یہ سارا کچھ یہ خوف پیدا کرتا ہے۔ کیا پیدا کرتا ہے؟ خوف۔ تو جب بندے کو خوف آتا ہے نا تو بندہ ادھر چلتا ہے۔ عجیب بات ہے کیا، اور ایک عجیب بات، اور میں کہتا ہوں یہ لطیف بات ہے۔ کیا بات ہے؟ عجیب بات ہے کہ بندہ جس سے ڈرتا ہے اس سے بھاگتا ہے، جس سے، ایسا ہی ہے نا، جس سے ڈرتا ہے اس سے بھاگتا ہے، لیکن اللہ عز و جل کی وہ ذات ہے کہ جو بندہ اس سے ڈرتا ہے اسی کی طرف جاتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ ہی کی طرف جاتا ہے کہ نہیں ایسا؟ بندوں سے ڈرو تو بندوں سے بھاگتا ہے بندہ کہ یہ مجھے تکلیف دے گا، یہ مجھے تکلیف دے گا، لیکن خدا کا خوف جسے ملتا ہے وہ خدا کا بندہ بن جاتا ہے، وہ مقرب ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہ گویوں سے بچو، ان خوروں پیسے کھانے والوں سے بچو، یہ امید کی باتیں کر کر کے تمہیں جہنم کی طرف لے گئے ہیں، انہوں نے تمہیں ڈر سنایا ہی نہیں، بہت کم ہے جو آپ کو یہ ڈر سناتے، اور اللہ پاک بار بار بیان فرماتا، کتنی دفعہ قرآن پاک میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو،
اللہ سے ڈرو، اور ڈرنے سے پرہیز ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ آپ بتاؤ کس سے پرہیز ہوتی ہے؟ جب ڈاکٹر آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کو ہارٹ پیک آپ کی تیز ہے، آپ نے یہ چیز کھائی نا تو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، اس سے آپ کی گردش دل تیز ہو جائے گی اور آپ کو نقصان ہوگا. اب یہ کیا کرتا ہے؟ یہ ڈرتا ہے، اسے خوف ہوتا ہے میں نے یہ چیز کھائی تو میری جان کا نقصان ہو جائے گا. اس لیے جب اسے خوف آیا، یہ ڈرا، اور ڈاکٹر نے دلایا اسے خوف کہ تم نے یہ کھایا تمہارا یہ نقصان ہو جائے گا. اب یہ ڈاکٹر سے کہنے پہ ایک خوف اس کے اندر طاری ہوا، جان بچانے کے لیے اس نے اب پرہیز شروع کر دیا. اسی طرح جب اللہ کا خوف آتا ہے تو پھر بندہ گناہوں سے پرہیز کرتا ہے، پھر بچتا ہے. اور بار بار اللہ پاک فرماتا ہے اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. تو میں تو یہ کہتا ہوں جو ڈر گیا وہ تر گیا. کس سے؟ اللہ سے. تو جو اللہ سے ڈرتا ہے مخلوق اس کے قدموں میں آ جاتی ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا پھر اللہ پاک بندوں سے ڈراتا ہے. اس سے پھر وہ ذلیل و رسوا بھی ہوتا ہے، پھر وہ بندوں سے ڈرتا رہے، کبھی کسی چودھری سے ڈرے گا، کبھی کسی سے ڈرے گا، کبھی کسی سے ڈرے گا. تو تم اتنوں سے جو ڈرنا پڑے گا اور ذلیل ہونا پڑے گا، ایک ہی خالق حقیقی سے ڈرو، سارے تیرے قدموں میں ذلیل ہو جائیں، تجھے کہیں بھی ذلیل نہیں ہونے دے گا. اور میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأس الحکمت مخافت اللہ. ادھر جتنا بڑا فراڈیا ہونا، تو ہمارے ہاں کہتے ہیں چلاک ہوشیار. کیا کہتے ہیں؟ یہ چلاک ہوشیار ہے. فراڈیے بھی چلاک ہوشیار ہوتے ہیں. جتنا بڑا دنیا کا کتا ہوگا نا، ہم کہیں گے یہ کلیور ہے. کیا ہے؟ کلیور ہے. اسے پتہ ہے کہ 2 نمبری کس طرح کی جاتی ہے. اور یہ تو سائیں لوگ ہیں، یعنی جو شریعت پہ چل رہا ہے، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کر رہا ہے، جو اللہ سے ڈر رہا ہے، اسے کہتے ہیں یہ سائیں لوگ ہیں. اسے تو پتہ ہی نہیں دنیا میں کیسے رہتے ہیں، اسے تو پتہ ہی نہیں دنیا کیسے کرتی ہے. شکر ہے کہ تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ دنیا میں کیسے رہتی ہیں. تمہاری دنیا یہ ہے کہ جھوٹ بولنا، فراد کرنا، اور حق کو حق ثابت کرنا، اور نہ حق کو حق ثابت کرنا، یہ ہے. تو کسی نے حوصلہ افزائی نہیں کی، بلکہ یہ ظلم ہے. یہ چلاک نہیں ہے، خود بھی برباد ہے، اوروں کو بھی برباد کر رہا ہے. اللہ پاک کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رأس الحکمت مخافت اللہ. سب سے بڑی حکمت، آپ بتاؤ مجھے سب سے بڑی حکمت کیا ہے، سب سے بڑی دانائی کیا ہے؟ ہمیں اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور بھی حدیث موجود ہیں. سب سے بڑی دانائی فرمایا اللہ کا خوف. سب سے بڑی دانائی کیا ہے؟ بولو تو صحیح. تو خوف والا سنتا کون ہے بیان؟ کتنے کو سنتے ہیں؟ کہتے ہیں مولوی صاحب کو ڈرانے لگ گئے. تو کیا مولوی صاحب پیسے کمائیں اور جہنم میں لے جائیں؟ ہمیں بھی امید کی حدیث پاک آتی ہیں، ہمیں نہیں آتی، ہم بھی بیان کرتے ہیں. لیکن امید میں بھی ہم خوف بیان کرتے ہیں، امید بھی بیان کرتے ہیں. لیکن یہ کہتے ہیں پھر بھی عدل کریں تے تھر تھر کمبر اونچیاں شانہ والے. پھر بھی ہمیں پتا عدل کریں تے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، تے فضل کریں دے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے. امید پہ ہمیں بھی بات آتی، لیکن ہم ان کی بات کرتے ہیں کہ جن کی شب و روز اللہ کی اطاعت میں گزری، شب و روز اللہ کی اطاعت میں گزرے. پھر وہ بھی کہتے ہیں عدل کریں تے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے. وہ عمل کر کے کہہ رہی ہیں، اور ہم خون پسینہ نچوڑ کر، اور ہم بیڑیے بن کر، لٹیرے بن کر ہم کہہ رہے ہیں بات ہی کوئی نہیں. اور بیان کرنے والا بھی مجمع میں بخشی کروا دیتا ہے اور جنت میں پہنچا دیتا. کہتا ہے توبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، جنت میں تو پہنچ گئے ہیں. وہ توبہ کرنے آیا تھا محروم ہو کے چلا گیا. ایسا بیان کرو کہ کچھ توبہ کرنے والا آئے تو تائب بن کر جائے، گناہگار آئے تو متقی بن کے جائے، گناہگار آئے تو بارگاہ مصطفی میں پہنچ جائے، گناہگار آئے تو خدا کی بارگاہ میں پہنچ جائے، اس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے اور ٹوٹا ہوا تعلق جڑ جائے. اس طرح کا بیان ہو. اس طرح کی گولیاں نہ دو، اپنی جیب نہ بھرو. کتنی دیر بھرو گے؟ قبر میں کیا جواب دو گے؟ حشر کے دن کیا جواب دو گے؟ چھوڑ دو. نہیں تجھے حکمت آتی تو پہلے سیکھ لو. حکمت یہ نہیں کہ پوڑیوں کا نہ حکمت ہے، بیان کرنا ہے تو حکمت پہلے سیکھو.
کہ بیان کیسا کرنا اور کیسی دوائی دینی ہے، ضرورت کس چیز کی ہے، ضرورت سر درد ہے تو پھر ہر بیماری کی بھی دوائی دینی پڑتی ہے۔ ڈاکٹر کتنی گولیاں دیتا ہے کہ مجھے شوگر بھی ہے، بلڈ پریشر بھی ہے، مجھے یہ بھی ہے، تو پھر وہ کتنا یہ تھبا ہی ہوتا ہے، کتنی گولیاں ہوتی ہیں وہ دیتا ہے، یہ بھی بیماری، یہ بھی بیماری، یہ بھی بیماری۔ یہ کام تو حکیموں کا ہوتا ہے کہ مریض کتنے ہیں اور مریض کو کون کون سا مرض لگا ہوا ہے، لہذا اس مرض کے مطابق دوائی دی جائے، نہ کہ مریض کی خواہش کے مطابق دوائی دی جائے، تو پھر تو نظام ہی خراب ہو جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں نظام جو ہمارا خراب ہوا زیادہ یہی ہے کہ مریض کو مریض کے مطابق دوائی دی، پھر مریضوں نے بھی وہی ڈاکٹر چنا جو ان کی دوائی کے مطابق مریض دے، تو آج جنازے اٹھ رہے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ آج جنازے، آج تو میں دیکھ رہا ہوں کہ بات تو میت کو بھی کیش کراتی ہے، عجیب بات ہو گئی، میت بھی کیش ہوتی، ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے شیخ صاحب اتنا زور دیتے ہیں، آپ تو میں تو جنت اور جہنم بھی نکال دو، تمہاری غرض جنت بھی نہ ہو، تمہاری غرض جہنم بھی نہ ہو، حالانکہ یہ بھی ایک سٹیپ ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں اسے بھی نکال دو، تمہارا مقصود اللہ ہے، بس اللہ کے لیے کرو، اللہ کے لیے، جس سے بھی بہن بھائی جس سے بھی کرنا ہے اللہ کے لیے کرو، تنہائی میں بھی اللہ کے لیے ہے، جلوت میں بھی اللہ کے لیے، خلوت بھی تمہاری اللہ کے لیے ہو، اس طرح کی ہو جاؤ۔ لیکن آج تو عجیب بات ہے، آج تو پھر میں بیٹھا ہوں بھی دعا کرنے، تو ادھر بیٹھ کے وہ تصویر کھینچ، اور تصویر کھینچ کے فیس بک پہ پہنچ جاتی ہے کہ انہوں نے بھی دعا کی ہے، انہوں نے بھی کی ہے، انہوں نے بھی کی ہے۔ وہ دعا سے بھی محروم ہوتا ہے وہ جو موبائل والا ہے، کبھی ادھر بیٹھ جاتا ہے، کبھی ادھر بیٹھ جاتا ہے، کبھی تصویریں کھینچنے شروع کر دیتا ہے، اور تیرے لیے کوئی دعا نہیں ہے کہ تیرے لیے بس فوٹو کھینچنی ہے اور اسے وہ فیس بک پہ چڑھانا ہے کہ فلاں آ گئے ہیں، فلاں آ گئے ہیں، رب جانتا ہے آ گئے ہیں، اللہ کے لیے آئے، بات ختم ہو گئی، بس چلی گئی، لیکن اس کے میسیجز چلے جاتے ہیں، فلاں شخصیت آ گئی، فلاں شخصیت آ گئی، تو پھر ہماری سوچ سے ماورا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اس سسٹم سے باہر آ جائیں، ہم بھی کوئی روکا کریں کہ خدا کے بندے کو جگہ بھی دیکھ لیا کرو، دعا کرو بیٹھ کے، چھوڑ دو تصویر بنانا، اللہ کی یاد ہو رہی ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور تو اس وقت بھی اللہ کے ذکر سے محروم ہے۔ تو واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، میں ڈرو۔ تو میں نے جو بات کر رہا تھا کہ یہ جنازے کیوں اٹھ رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے طبیب اپنی مرضی کا رکھا ہے۔ کس کا رکھا ہے؟ تو جو اپنی مرضی کا طبیب رکھے گا تو قبرستان کھلا کرنا پڑے گا، پھر جنازے اٹھیں گے۔ تو آج وجہ ہی ہماری خرابی کی یہ ہے، چاہے جنازے پہ دیکھو تو چاہے اس سے ہٹ کے دیکھو، ہم نے اپنے نفس کو آگے رکھا۔ علماء سے کون پوچھتا ہے؟ جس کی جہاں عقیدت ہوتی ہے وہاں ہی وہ قدم اٹھاتا ہے۔ یہی ہمارے لے کے پہلے ہمیں تانا دیا جاتا تھا کہ یہ پیر پرست ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ چیز نظر آ رہی، اب وہ نظر آ رہی۔ پہلے ہمیں یہ تانا دیا جاتا تھا کہ یہ شخصیت پرست ہیں، شخصیت۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کوئی جس تحریک سے ہے وہ نہیں مانتا، کہتا بس وہی سب کچھ ہے، وہی جو مرضی ہو جائے، شریعت کی خلاف ہو، جو ہو نہ، جو انہوں نے کہہ دیا بس ختم ہو گیا۔ کب نکلیں گے ہم اسے باہر؟ جو کہہ دیا وہ رسول اللہ ہے، وہ کون ہے؟ آنکھیں بند ہیں، ایسا ہی ہے نا۔ باقی سب کی تو مشروط محبت ہے، غیر مشروط اللہ اس کے رسول کی، اور غیر مشروط حکم اللہ اس کے رسول کا، بس باقی سارے مشروط ہیں، شرط کے ساتھ ہیں۔ لیکن دکھ ہو رہا ہے کہ ہم کس راہ کے مسافر ہو گئے۔ اللہ پاک بار بار فرمائے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ یہاں کہتے ہیں میٹھیاں گولیاں تو ڈرنے کی بات ہی نہ کرو، تو بھی جہنم میں بھیجیں، جہنم کی طرف جائیں۔ یاد رکھو ڈر ہی ایسی دولت ہے بندے کو لائن پہ رکھتی۔ آج اگر یہ حکومت اعلان کر دے کہ ہاتھ کاٹے جائیں گے اور باقی سفارش نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، بڑا ہو چھوٹا ہو، جو چوری کرے گا اتنی جتنی شریعت نے بتائی، اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، بتاؤ کتنے ہیں چوری سے رک جائیں گے؟ یہ نہیں کہ اللہ کے حکم سے ڈر کے، اس لیے کہ ہمارا ہاتھ کاٹا جانا ہے، خوف ہے۔ تو خوف ایسی چیز ہے کہ بندے کو جرم چھڑا دیتی ہے۔ تو جب بندے کو اپنی جان کا ہے نا، اس لیے یہ رکھیوں اوپر اس پہ صدا، اس کی رجا زنا بالجبر کی یہ صدا، اس کی یہ صدا، اس بے حیائی کی یہ صدا، اس کے اوپر کوڑے۔ تو جب اسے پتہ لگنے ہی لگنے ہیں، اب خوف ہے۔ اسی طرح ابا جی جب بچے کو کہتے ہیں بیٹے تو نے نہ پڑھا تیری چمڑی ادھیڑ دوں گا، مطلب یہ تو نہیں ادھیڑنی ہے،
بچے کو ڈر ہو جاتا ہے. اب بچہ ڈر کے پڑھتا ہے کہ نہیں؟ ہم نے دیکھا بچے کے اوپر ڈنڈا کھڑکا کے رکھو، اگرچہ مارنا نہیں ہے لیکن وہ اتنے پہ ڈرے گا کہ ڈنڈا لگ جانا مجھے یہ مار پڑھنی ہے، اور اگر چھوڑ دو تو بچے سر کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، بچے جو ہوئے. لیکن خوف آج میں دیکھ رہا ہوں، آج تو مجھ سمیت 60 سال کے بندے پہ بھی ڈنڈا ہی چاہیے. کیا چاہیے؟ ایسے ہی ہے نا، خوف ہی نہیں. تو اب ڈنڈے سے ہی نماز پڑھائی جائے گی. میں تو کہتا ہوں کوئی ایسا آ جائے جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جیسا کردار ادا کر دے تو پھر آپ کوڑا اٹھائے تو یہ حکومت ٹھیک، عوام ٹھیک ہو جائے. جب یہ کرونا تھا نا تو گھر میں بھی شادیوں کا سسٹم تھا کہ نہیں؟ وہ تو سر ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس کا مطلب یہ ڈنڈے سے مانتے ہیں، ڈنڈے سے یہ عوام بھی ڈنڈے سے مانتی ہے. تو ڈنڈا ادھر پتہ تھا فوجی ماریں گے، لہٰذا یہ گھر میں شادی کا سسٹم ہو گیا. رک گئے، باہر نہیں جاتے تھے، ادھر پتہ انہوں نے پکڑ کے مارنا ہے. تو ایک خوف تھا نا. تو خوف یہ بندے کا خوف ہو تو بندے کی حالت ہوتا ہے، تو جسے رب کا خوف مل جائے وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے. اس لیے اللہ پاک فرماتا ہے انما، پھر جب انہیں اللہ کا خوف ملتا ہے وہ بندوں سے بے خوف ہو جاتے ہیں. بندوں کا خوف نہیں ہوتا، پھر رب کا جو مل گیا تو غم، اس لیے کہ یہ اللہ کے محبوب کے غلام ہے، امت ہے، تو اس کا غم کھانا پھر یہ سسٹم ہو جاتا ہے. تو پھر اللہ پاک فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہو. وہ اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں. اس میں انما یخشى اللہ من عباد العلماء، علماء اللہ کے بندوں میں سے علماء ہی ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں. خشیت دل سے ہوتی، ان کے دل کے اوپر اللہ کا خوف ہوتا ہے، اور پھر وہ اللہ کا کی اور چکتے ہیں اور چکتے ہیں اور چکتے ہیں. تو اس لیے قرآن پاک سے اپنا تعلق مضبوط کرو. بار بار اللہ پاک فرماتا ہے واتقوا واتقوا واتقوا، اتقوا اللہ اتقوا اللہ. اور قرآن پاک کا آغاز ہی ہے تو فرماتا ھدی للمتقین. یہ قرآن اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، لیکن یہ ہادی اس کے لیے ہے جو ڈرنے والے. کن کے لیے ہادی ہے؟ ہدایت کنہیں دینے والا ہے؟ سب سے پہلے متقی، پھر متقیوں کی ڈیفینیشن اللہ تعالیٰ نے خود فرما دی کہ وہ کون ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں کہ جو متقی ہیں اور انہیں قرآن ہدایت دیتا ہے، انہیں قرآن اور انہیں رہنمائی ملتی ہے. تو اس لیے یہ لچھے دار تقریروں سے باہر نکلو، یہ چسکیوں سے باہر نکلو. کتنی دیر تم نے مزے لینے ہیں، مرنا ہے، پتہ ہی نہیں وقت تک یہ بھی موت آ جائے. تو میرا جملہ اپنے دل میں بٹھا لو، کبھی بھی نعت شریف، قرآن پاک، احادیث مبارکہ، اللہ اس کے رسول کا ذکر چسکوں کے لیے سننے کے لیے نہ آیا کرو، صرف اللہ اس کے رسول کے لیے آیا کرو. پھر تمہیں وہ مزہ ملے گا، سارے مزے بلا دے گا، پھر وہ دولت نصیب ہوگی. پھر اللہ تمہیں چند ہی لمحوں میں وہ دولت دے گا کہ جو پوری زندگی بھی نصیب نہیں ہوئی. ہماری طبیعتیں کیوں نہیں بدلتی، ہماری حالتیں کیوں نہیں بدلتی؟ ہماری نیت پاکیزہ نہیں ہو رہی. جب ہماری نیت پاکیزہ ہو جائے گی کہ ہر عمل کے پیچھے رب کی رضا ہو، ہر کام کے پیچھے رب کی رضا ہو، پھر نور آئے گا. تو جب نور آئے گا تو پھر حالت بدلے گی. تو جب اندر کی حالت بدلے گی تو ظاہر بھی بدل آئے گا کہ اس کا اندر بدل گیا ہے. اندر بدلا تو ظاہر بدلتے ہی بدلتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ ظاہر بدلا ہو تو اندر بدلا ہو، یہ ضروری ہے کہ اندر بدلا ہو تو ظاہر ہوتا ہے. محبت ہو تو نظر آتی ہے، عشق ہو تو نظر آتا ہے. کہنے کی بات نہیں، وہ میدان عمل میں ہوتا ہے. کہنے والا کہتا ہے یار اسے کسی کا روگ لگ گیا ہے، اسے کسی سے پیار ہو گیا ہے. اس لیے ان چیز کو ہم نے رکھنا ہے. فرمایا ڈرو اللہ سے، اس دن سے ڈرو جس میں تمہیں اللہ کی طرف اٹھایا جائے گا اور پھر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. یعنی تمہاری نیکی جتنی ہے اتنی، کمی نہیں کی جائے گی. تمہارے گناہ کو بڑھایا نہیں جائے گا، جتنا تمہارا گناہ ہے اتنا ہی گناہ ہے، تم پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. اس کے آخر میں جو آیت کریمہ ہے اس کا مفہوم سماعت فرمانے فرمایا اے ایمان والو، جب تم آپس میں دین کا لین دین کرو، یعنی قرض کا تجارت کرتے ہیں تو اس میں پھر لین دین میں قرض رکھ دیتے ہیں کہ پیسے اتنی دیر میں دیں گے، اس طرح کر لیں گے. تو ایک مقررہ وقت تک جب کرو تو اسے لکھ لو، اسے لکھ لو. جب تم قرض کی بیع کرتے ہو، لین دین کرتے ہو تو تم اسے لکھو. یہ لکھنا فرض تو نہیں، لیکن اگر اچھی نیت تو اللہ کا حکم مان کر وہ لکھ لے تو اسے ثواب ملے گا. اور اس میں فائدہ بھی ہے. بعد میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے تو پھر مقررہ وقت تک لکھا ہو تو لڑائی جھگڑے سے بھی بچ جاتی ہیں. لیکن یہ امر وجوب کا نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن جائز ہے. اور اگر کوئی اللہ کا حکم سمجھ کر لکھ لیتا ہے، آگے اس کی پوری ڈیٹیل آئے گی، وہ انشاءاللہ تعالی اگلے جمعہ المبارک کو ہم اس کو
شیئر کریں گے اور اس کی وضاحت کریں گے پوری ڈیٹیل کی، لیکن یہاں میں آپ کے سامنے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وقت بھی قریب ہے، 1 منٹ رہ گیا ہے، اور اس کو ہائی لائٹ کرنا بھی ضروری ہے۔ موجودہ جو حالات ہیں دین سے دوری ہونے کی وجہ سے، تو میں سمجھتا ہوں ان کو بھی ذکر کرنا چاہیے۔ دین، قرض، ایک تجارت کا قرض ہے، ایک ویسے قرض ہے، دونوں ہی قرض ہیں، اور بندہ فوت ہو گیا، اب اس کے اوپر قرض ہے، اب اس کے اوپر تو اس کا پیسہ بھی ہے، تو سب سے پہلے پیسہ بھی ہے تو اس میں سے اس کا قرض دیا جائے، اس کا وراثت تقسیم کرنے سے پہلے۔ ابھی وارثوں کو نہیں ملے گا، اگرچہ پیسہ ہی اتنا بچا، مال اتنا بچا کہ سارا قرض میں چلا جائے تو سارا قرض میں دے دے، سارا ہی قرض میں دے، اسے سارا ہی دینا پڑے گا، یہ اولاد پہ لازم ہوگا، کیونکہ یہ حق ہے باپ کا، ماں کا فوت ہونے کے بعد، کہ وہ جتنا پیسہ بچا ہے اگر وہ سارے کا سارا قرض میں چلا جاتا تو سارا کا سارا قرض میں دیں گے، اس میں دیں گے، قرض میں دیں گے، اور اگر پورا نہیں ہوتا تو پھر رشتہ داروں میں سے کوئی احسان کرتے ہوئے، نیکی کرتے ہوئے وہ اپنی طرف سے ان کا قرض اتار دے تو اللہ پاک اسے بہت اجر عطا فرمائے گا، کہ جو اس کے والد، ان کے کوئی رشتہ دار یا جو بھی ہے ان کی طرف سے وہ قرض اتار دے تو اللہ زیادہ عطا فرمائے گا۔ بعض وہ جنازے پہ اعلان کر دیتے ہیں کہ میں جو ان کی طرف سے قرض ادا کروں گا، تو بعد میں نہیں ادا کرتے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میت کے سر سے اتر گیا ہے، میت کے ذمہ رہے گا، اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ناپسند فرماتے، قرض دینے کو بندہ مقروض ہو کے مر جائے، اسے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند فرماتے۔ آج ہمارے ہاں تو یہ بھی بیماری ہے، صبر ہی نہیں کرتے، تھوڑے دیر ہوتے ہی نہیں بس کر، حالانکہ ضرورت بھی نہیں ہوتی، ہم نے دیکھا ضرورت بھی نہیں، پھر بھی وہ بھی زمانہ تھا جب لوگ مرچوں سے روٹی کھاتے تھے، وہ انہوں نے دیکھا، وہ سامنے دیکھ، آپ سامنے دیکھا، ہم چھوٹے چھوٹے تھے، اور اس محلے میں کیا حالت تھی شاید آپ کو بھی پتا ہو، ایک پکانے والا اور ایک گھر سے مانگ کے کھاتے تھے، ہم سائے مل جل کے کرتے تھے، روٹیاں کٹھی لگاتے تھے تندور میں، ایسے بھی ہوتا تھا کہ وہ ہمسائے سے سالن آ جاتا تھا، لسی آ جاتی، لسی سے روٹی کھا لی، اس سے پیاز، یہ چٹنی بنا لی، چٹنی سے، اب تو ہمیں سالن کے بغیر روٹیاں زمین نہیں ہوتی، سالن نہ ہو، طرح طرح کی چیزیں نہ ہوں، تو ہم قرض کے پیچھے جاتے ہیں، اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پسند نہیں فرمایا، اگر وہ میت مقروض ہو کے مرے اسے بنا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ کوٹھی بن جائے، کیا بن جائے، قرض لے لو، کاروبار کرو تاکہ پیسہ آئے، جائے کریں، کتنی دیر، مر گئے، کدھر گیا، وہ مقروض مرا۔ آپ کو پتہ ہے شہید کے بارے میں کیا ہوگا، یہ حدیث پاک میرے سامنے ہے، حدیث بھی صحیح ہے، اور مسلم شریف نے اس کو روایت کیا ہے، یغفر اللہ لشہید کل شیء الا الدین، میں اللہ پاک شہید کے ہر گناہ کو معاف کر دیتا، شہادت شہید ہوتے ہی ہر گناہ معاف کر دیتا ہے سوائے قرض کے، اس ہر گناہ میں حقوق اللہ ہیں، حقوق العباد نہیں کہ حقوق العباد معاف ہو جائیں، وہ تو ایسے نہیں معاف ہوتے، لیکن ہر گناہ حقوق اللہ، اللہ پاک شہید کا ہر گناہ معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے سوائے قرض کے۔ اور ایک حدیث پاک میں القتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں قتل ہوتا ہے، یکفر کل شیء، اس کے ہر گناہ کو مٹا دیا جاتا ہے، یا اللہ پاک اس کے ہر گناہ کو مٹا دیتا ہے سوائے قرض کے، قرض نہیں اسے مٹایا جاتا شہید کا، تو ہم چھوٹی چھوٹی کام کے لیے بھی قرض لیتے، کلو چینی لینی ہے تو اس کے لیے بھی قرض، یعنی اتنے پیسے بھی ہمارے پاس نہیں ہیں، ہم ڈرتے نہیں کہ ہم نے مرنا ہے تو یہ معافی نہیں ہونا، پیچھے کسی نے دیے ہی نہ، پھر کیا کریں گے، پھر کیا کریں گے، یہ جو وارث کھا گئے، انہیں علم ہی نہ ہوا، جہالت، جاہل چھوڑ کے گئے، انہیں علم ہی کوئی نہیں، انہوں نے کہا پیسہ تقسیم کرو، وراثت ہے بس تقسیم کرو، بس لے اور کھا گئے، چلے گئے، تو پھنسا تو وہی نا جس نے لیا تھا، اور لاکھوں روپے لے کر گیا، کروڑوں روپے لے کے چھوڑ کے چلا گیا لوگوں کے دینے والے، کیوں، کاروبار بڑھ جائے، کاروبار بڑھ جائے، یہ نقصان دہ ہو جائے گا، کیا ہوگا، اس لیے کوشش کرو تھوڑا کھا لو، تھوڑا، اپنی آخرت بچا لو، وقت کا کوئی پتہ نہیں ہے کس ٹائم موت آ جائے گی،
کس ٹائم وقت آ جائے گا. بعد میں پھر شہید کو معاف نہیں تو باقیوں کو کیسے معاف ہوگا؟ آپ دیکھ رہے شہید کو معاف نہیں تو باقیوں کو قرض کیسے معاف ہوگا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک دفعہ یہ بھی ہوا, مفہوم اس کا بتا رہا ہوں, آپ نے جنازہ ہی نہ پڑھایا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جنازہ پڑھانا نہیں, لیکن یہ کتنی اہم بات ہے کہ آپ نے جب پوچھا تو پتہ چلا اس پہ قرض ہے, تو آپ نے کہا تم پڑھ لو. اندازہ لگاؤ, یہ آپ کا کردار بتا رہا ہے. حالانکہ اگر اس کا جنازہ پڑھنا منع ہوتا تو دوسروں کو بھی اجازت نہ ہوتی, دوسروں کو کہا تم پڑھ لو, لیکن خود نہیں پڑھا. واضح کیا قیامت تک اسے چھوٹا نہ لینا. یہ قرض بہت بڑا, بہت, اس لیے بچو اس سے, بہت ضرورت ہو پھر کسی سے مانگو, وگرنہ قرض نہ لو. کیا نہ لو؟ قرض نہ لو. ہمارے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ بندوں کو غربت سے نکالو. کس سے نکالو؟ غربت سے نکالو. انہوں نے غریب نہ رکھو, انہیں محتاج نہ رکھو کہ تمہارے محتاج ہی رہیں. تمہارے اس کی ایک مثال یہ بھی دی تھی, 2000 اس کو زکوٰۃ, 5000 اس کو, 5000 اس کو, 5000 اس کو. بتاؤ وہ مقروض ہی وہ تو غریب ہی رہے گا نا. میں ایک کوئی کاروبار چلا دو, اس کو دے دو, وہ کاروبار چلا لیں, ایک وقت آئے گا وہ خود زکوٰۃ دینے والا ہوگا. آج یہ 2 ٹھیلے لگا کے اس طرح لگا کے آپ انہیں کیا غریب ہی رکھنا چاہتے ہو؟ پھر انہوں نے قرض بھی مانگنا ہے, پھر وہ مقروض بھی ہوں گے. تو تم اپنی زکوٰۃ 2-4 بندے دیکھو, مدرسہ دیکھو, ایک کو دے لو, اگلے سال دے لو, اس طرح تم رکھ لو انہیں, بلکہ انہیں دے کر پھر ان سے لے لو, وہ مالک بن جائیں, پھر ان سے لے کر انہیں کو کاروبار چلا دو, وہ دکان وغیرہ, یا اسے کو وہ ہنر ان کو سکھوا دو, تعلیم اس کی ہو جائے تاکہ وہ کاریگر بن جائے. آگے جتنی دیر وہ کرتا رہے گا تمہیں بھی ثواب ملتا رہے گا. دوسرا یہ ہے کہ وہ سدا کہ وقت آئے کہ وہ غریبوں کو نوازنے والا بھی بن جائے. اس لیے ایسا ہمیں کرنا چاہیے اور قرض سے بھی بچنا چاہیے. اور باقی جو ایسے ہیں وہ جلدی اپنا قرض اتارتے ہیں, وقت کا پتہ فوراً کوشش کی جائے کہ ابھی سے, یا معافی مانگ لی جائے اس سے میرے پاس نہیں ہے, یا اگر سمجھتے ہیں کہ واقعی وہ نہیں دے سکتے تو پھر معاف کرنے والے کو اللہ پاک عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. جی میں نے پیچھے بھی بتایا تھا کہ اسے عرش کا سایہ ملے گا, کہ جو مہلت دے دے گا یا پھر معاف کر دے گا, اللہ پاک قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا, اللہ پاک اس خوش قسمت کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ سے ہم 1:30 بجے جمعہ شریف تقریر ختم کریں گے, اور جمعہ شریف پہلے شروع ہو جائے گا, 1:45 بجے کے قریب ہم انشاءاللہ شروع کریں گے, اور 1:30 بجے تقریر ختم ہو جائے گی, کیونکہ وقت عصر کا بھی کم ہو گیا ہے, دن چھوٹا ہو گیا, اس لحاظ سے